شروع سے بتائیے آپ کیا دقت تھی اور اب جیسے تقریباً 1.5 سال پہلے سے دسمبر کے مہینے میں جو ہے سخت ٹھنڈک تھی، تو اس میں جو ہے تھوڑا غیر احتیاطی رویہ جو ہے اپناتے ہوئے جو ہے میں بائک سے اسکول آ رہا اور میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، اس وقت ہو جاتی ہے اسکول میں جا کر جو ہے الفلاح ہاسپٹل سے دوا وغیرہ لیتا ہوں، لیکن جو ہے مجھ کو آرام نہیں ملتا ہے۔ تو پھر بڑے بھائی صاحب ان سے مشورہ ہوا کہ کیا کیا جائے۔ کیا پریشانی تھی آپ؟ کھانسی بہت زیادہ آ رہی تھی اس وقت، مسلسل آ رہی تھی، سانس بھی بہت زیادہ پھول رہی تھی اس وقت، بخار وغیرہ بہت زیادہ تھے، آکسیجن لیول بہت زیادہ گھٹ گیا تھا۔ کتنا تھا آکسیجن لیول؟ آکسیجن لیول اس وقت میرے خیال سے 85-86 یہی تھا، تو سانس لینے بھی بہت زیادہ دقت ہو رہی تھی۔ تو خیر وہاں پہ گاؤں کے ایک ڈاکٹر کو بلا کے اس وقت جو ہے فوراً جو فوری علاج وغیرہ ہو سکتا ہے وہ سب کیا گیا۔ تو رات کسی طرح سے کٹ گئی، لیکن پھر یہ سوچا گیا کہ ان کا جو ہے مستقل چیک اپ، مطلب کیوں سانس اتنی زیادہ پھول رہی ہے۔ جب بھی موسم بدلتا ہے تو یہ جو ہے بیمار پڑ جاتے ہیں، اکثر بیشتر ان کو نزلہ ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، بخار رہ کے چڑھ جاتا ہے۔ تو پھر فلاں میں آ کر وہاں پہ جو ہے ایکس رے وغیرہ ہوا، تو اس میں یہ آیا ہے کہ کچھ ٹی بی کا وہ لگ رہا ہے، ٹی بی کی جو ہے اثرات، ہاں یہ سب کچھ دکھ رہا ہے۔ خیر پھر اس کی تفصیلی وہ جو ہے جانچ کے لیے جو ہے وہ ڈاکٹر دانش صاحب کے یہاں جو ہے وہ آیا گیا، اور وہاں پہ جو ہے باقاعدہ پورا چیک اپ اس کا ہوا۔ تو اس میں یہ آیا کہ ان کو جو ہے کچھ ٹی بی وغیرہ کا وہ ہے، اس کو جو ہے علاج اس کو جو ہے قاعدے سے کروانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ بھی ہم نے جو ہے مختلف ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، اس میں جیسے صدر ہاسپٹل گئے، وہاں پہ جیون سے پورا ہے، تو انہوں نے بھی اس کے متعلق بتایا۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو ہے کوئی پرانا جو ہے ٹی بی کا مرض ہے، وہ بچپن میں ہوا ہوگا، وہ سب ختم ہو گیا، لیکن جو ہے کچھ اثرات اس کے جو ہے وہ پھیپھڑے میں رہ گئے، لنگس میں رہ گئے، وہ پانی تو سوکھ گیا لیکن وہ دبا رہ گیا وہاں پہ۔ تو پھر اس پہ جو ہے چندن ہاسپٹل سے تقریباً جو ہے 4-5 مہینے یا 6 مہینے تک تقریباً اس پہ جو ہے وہ علاج ہوا، اور اس سے کافی جو ہے فائدہ بھی ہوا، لیکن میرا یہ معاملہ ہے کہ میں احتیاط پسند جو ہے واقع نہیں ہوا، اس کی وجہ سے ٹھنڈے اور کھٹی کھانے کی وجہ سے جو ہے میں اکثر بیشتر جو ہے پھر سے طبیعت وہیں پر لوٹ جاتی جہاں جو ہے شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر جو ہے سوچا گیا کہ کچھ اس میں بہتری آئی، تو پھر جو ہے علی گڑھ جانا ہوا اس سلسلے میں، وہاں پر بڑے بھائی سے براہ راست وہاں پر اور ان کی موجودگی میں ڈاکٹرز وغیرہ سے ملاقات کرائی جائے۔ چنانچہ وہاں پر گئے تو ڈاکٹرز نے جتنی بھی تمام دوائیں چل رہی تھیں وہ سب بند کروا دیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو آپ کو انہیلر دیا جاتا ہے جب بھی آپ بیمار پڑیں، اس طرح سے آپ کو کھانسی وغیرہ آنے لگے، آپ کی سانس پھولنے لگے، تو آپ جو ہے وہ 10-15 دن استعمال کیجیے۔ اب یہ جو ہے مستقل جو ہے یہ دوا وغیرہ نہیں چلانی ہے، اور یہ جو آپ کا مرض ہے یعنی یہ جو ہے اب ہمیشہ کے لیے، مطلب آپ زندگی بھر جو ہے آپ کے ساتھ رہے گا، ہاں آپ کے ساتھ رہے گا۔ آپ جو ہے جب بھی تھوڑا بہت محنت کام کریں گے تو آپ کی جو ہے سانسیں پھولنے لگیں گے، آپ زیادہ تیز سے سیڑھیوں پہ نہیں چڑھ سکیں گے، نہ آپ زیادہ دوڑ سکیں گے، نہ آپ زیادہ جو ہے وزن اٹھا سکیں گے۔ تو یہ سب انہوں نے کہا، اور کہا کہ اس میں احتیاطی کرنا وہ جو ہے آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ تو اس کے بعد بھی، لیکن یہ سب احتیاط کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ بیماریاں عام طور سے 1-2 مہینے میں لگ جایا کرتی تھی۔ تو اس وقت یہ سوچا گیا کہ باقاعدہ جو ہے منظم طریقے سے پھر سے علاج کرنے کے لیے ممبئی کا رخ کیا جائے، لہٰذا ممبئی کے سلسلے میں وہاں پر بات چیت بھی، ہاسپٹل وغیرہ بھی دیکھ لی گئی، لیکن پھر مشورہ ہے کہ لکھنؤ میں چندن ہاسپٹل، وہاں پہ جو ہے کورونا کے پیشنٹ وغیرہ جو ہے کافی ان سے جو ہے بہتر ہوئے، درست ہوئے، صحیح ہوئے، ان کی جانیں بچ گئیں، لہٰذا وہاں پر جانا چاہیے، وہاں پر رجوع کرنا چاہیے۔ چنانچہ پھر وہاں پر جایا گیا، اور بہت تفصیلی جانچ وغیرہ اور بہت بات چیت کے بعد بھی جو ہے وہاں پر صحیح، لیکن جو ہے بہت زیادہ وہاں سے بھی فائدہ اس معنی میں نہیں ہوا کہ میری جو ہے وہ طبیعت صحیح ہوئی، بہتر ہوئی، لیکن رہ کے پھر بھی جو ہے بیماری ہو جائے کرتی تھی۔ پھر وہاں سے بھی علاج جو ہے وہ بند کرا دیا۔ ادھر جو ہے 1 مہینے پہلے تقریباً جو ہے وہ پھر سے جو ہے، اور عام طور سے ٹھنڈی میں اور ٹھنڈی کے موسم میں بیمار پڑتا تھا، گرمی میں اتنا زیادہ معاملہ نہیں رہتا، لیکن پھر سے گرمی میں اس طرح کی بیماری پکڑ لینے کی وجہ سے، اور مجھے اس مرتبہ جو ہے بہت زیادہ مایوسی اس معنی میں ہونے لگی کہ جو ہے میں گھر میں امی ابو سے کہہ رہا کہ میں اب نہیں بچوں گا، میری بیماری جو ہے وہ لا علاج ہو چکی ہے، اب اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ابو جان نے جو ہے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا، ان سے کیفیت بتائی ان سب چیزوں کی، تو
آپ نے یہ تسلی دلائی کہ مہینہ 2 مہینے کا علاج ہے، اس میں بہت زیادہ حیران ہونے کی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اور آپ نے کافی حوصلہ بھی دلایا اس سلسلے میں، اور اپنی سابقہ پیشنٹ کو بھی دکھایا کہ کس طرح سے اس کا پورا تقریباً لنگس خراب ہو گیا تھا، اور جو ہے وہ لیکن صرف 6 مہینے کے علاج سے وہ جو ہے اتنی زیادہ بہتر ہو چکی ہے، اور اس کا وہ تقریباً تمام 1 مہینے کی ٹریٹمنٹ کے بعد آپ کتنا خود کو بہتر محسوس کر رہے ہیں؟ میں الحمدللہ اس وقت کافی بہتر فیل کر رہا ہوں، کافی اچھا محسوس کر رہا ہوں، لیکن وہ جو ابھی بھی کیفیت ہے، مطلب وہ زیادہ چل لینے کی وجہ سے یا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے تو کیفیت پھر سے دوبارہ پیدا ہو جاتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اتنی جلدی وہ چیز ختم نہیں ہوگی، اس میں تھوڑا سا وقت درکار ہوگا، لیکن میں کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں اور کافی اچھا فیل کر رہا ہوں اس معاملے میں۔ ابھی کس پہلے سے کیا بہتر محسوس کر رہے ہیں آپ؟ جیسے ہاپے وغیرہ جو ہے پہلے جتنی جلدی آ جاتے تھے، مطلب کوئی چیز اٹھانے سے یا کام کرنے فریکوینسی سے، کم ہوئی ہے ان ہاں کی، اب وہ چیز تھوڑا جتنی کم شدت ہوئی۔ سے آتے ہوں گے ہاں وہ اور کم انٹینسٹی بھی کم ہوئی ہے۔ اب جیسے اب کوئی کام کر لینے کے بعد ہاپے بہت دیر تک آتے تھے، تو اب جو وہ چیز ختم ہو کر اب تھوڑا کم تو یہ اس طرح کے مریض ہمارے یہاں آتے ہیں، اور یہ ملٹی ڈرگ ریزسٹنس ان کے یہاں ڈیولپ ہو جاتا ہے MDR کے طور پہ، اور ان پہ پھر اینٹی بایوٹک وغیرہ کام نہیں کرتے، اور ایسے مریضوں کا لنگس بھی اکثر کو کولیپس ہو جاتا ہے۔ میں ان کے بڑے بھائی سے کہا تو انہوں نے کہا کہ فائبروسس ڈیولپ ہو گیا ہے، اور اس میں آکسیجن کم رک پاتی ہے لنگس میں، اس لیے سانس پھولتی ہے۔ ہمارے یہاں یونانی میں ہم لوگ منقی فضلات لنگس، یعنی کہا جائے کہ پھیپھڑے کے اندر جو بلغم سوکھ جایا کرتا ہے، تو ان کو پانی بنا کے نکالنے والی دوائیں ہمارے پاس ہیں۔ اس کے جوشادے کو ہم جوشادہ منقی صدر کا نام دیتے ہیں، ایسے مریضوں کو ہم وہ جوشادہ پلاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ بلغم جو باریک باریک نسیجوں میں رکا ہوا ہوتا ہے وہ بالکل سے پانی ہو کے باہر نکل جاتا ہے، اور پھر لنگس میں وہ گنجائش پیدا ہوتی ہے جس سے آکسیجن پھر وہاں رکنے لگتی ہے، اور لنگس میں طاقت بھی پیدا ہوتی ہے وہ اس کو روک سکیں۔ اور ہماری یونانی میں جو اس طرح کی دوائیں ہیں، اس میں ایک جوشادہ ہم نے ان کو پلایا، اور خرس کشتہ ابرک جو اسی سب میں بہت عمدہ دوا ہے، اور ایک شربت جو کہ میکولائٹ پراپرٹی اس میں پائی جاتی ہے، بلغموں کو پانی بنا کے وہ نکال لیتے ہیں، اور قوت مدافعت ایسے مریضوں کی بہت گھٹ جاتی ہے۔ تھوڑا موسم تبدیل نہیں ہوا، ہوا ٹھنڈی چلنے لگی یا گرم ہوائیں چلنے لگی یا گرد و غبار اس میں آ گیا، تو بہت جلدی ایسے پیشنٹ بیمار پڑتے ہیں۔ تو ایسے امیونٹی پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے ہمارے یہاں خمیرہ گاؤزبا امبری جواہر والا ہے، اس کو 1 چمچہ صبح خالی پیٹ کھلایا۔ وہ جو شادہ جو بلغم کو سینے کے اندر موجود بلغم کو پانی بنا کے نکال دیتا ہے، وہ جو شادہ ان کو پلایا، اور خمیرہ مرواری جو جنرل ویکنس ہے اس کو ہم نے دیا۔ تو صبح خالی پیٹ خمیرہ جواری، اس کے ساتھ میں جو شادہ منقی صدر اور قرص کشتہ ابرک 2 ٹکیا صبح اور شام، اور کچھ شروع میں بخار تھا، اب تو نہیں ہے الحمدللہ، تو کرنجوا کی گولیاں ہم نے کھلائی ان کو 10 دن، پھر کا بخار اپنے آپ ختم ہو گیا اسی دوا کی تاثیر سے، اور خمیرہ مرواری دیا تاکہ وہ کمی یہ بیٹھ نہیں پاتے تھے، فوراً سے جو ہے اسی سینہ جھکا لیتے تھے، دباؤ بنا لیتے تھے، سیدھے بیٹھ پانے کی طاقت نہیں تھی، تو اس میں ہم نے اپنا خمیرہ مرواری دیا، جو لمبی بیماریوں کے بعد جو نقاہت پیدا ہوتی ہے اس کو دور کرنے میں ہم دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں، بالکل ملا کے 1 مہینے ہوا ہے، مجھے امید اللہ کی ذات سے 1 مہینے اور ان کا علاج ہوگا اور یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔